اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جب جادوگروں کی فرعون سے ڈیل ہوئی تو پھر موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف لوٹے اور علیہ السلام سے کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین، اے موسیٰ آپ پہلے ڈالنا چاہیں گے، آپ پہلے اپنے معاذ اللہ جادوگری دکھانا چاہیں گے یا ہم نحن الملقین، یا ہم پہلے دکھا لیں۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرمانے لگے قال القوا، آپ ڈالیں۔ پھر انہوں نے اپنا جادو دکھایا، فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی میدان میں اور اپنے جوہر دکھانا شروع کیے، وہ لوگوں کو یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے سانپ دوڑ رہے ہوں میدان کے اندر۔ ایک جادوگر کے پاس ایک لاٹھی اور ایک رسی تھی جس کو اس نے اپنے جادو سے سانپ بنایا اور لوگوں کو دکھایا، اور لوگ دیکھ کر ڈرے، اور تقریباً 1,24,000 کے قریب یہ چیزیں بنتی ہیں۔ جب اتنے زیادہ میدان کے اندر یہ سانپ وغیرہ لوگوں نے دیکھے تو لوگ ڈر گئے۔ سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دل میں جی میں ڈر پیدا ہوا، ڈر محسوس کیا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے، تو معترضین نے سوال اٹھانا شروع کر دیے، باتیں کرنا شروع کر دی کہ دیکھو موسیٰ ڈر گیا، موسیٰ ہی ڈر گیا تو پھر کیا معاملہ رہا معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ڈرے نہیں۔ ڈر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے خوف کھا گئے ہو۔ ڈر کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دل میں اس بات کا خوف پیدا ہوا، اس جادو کے ڈرنے کی وجہ سے کئی لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دعوت ہے وہ دے نہ سکوں اور معجزہ ان کو دکھا نہ سکوں، معجزہ دیکھنے سے پہلے ہی بھاگ جائے۔ یہ ان کے دل میں ڈر پیدا ہوا تھا، یہ محسوس ہوا تھا ان کو خوف کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، کہ اے موسیٰ آپ اپنا عصا پھینکیے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے عصے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزے کے طور پر دیا تھا اور اس کو جب پھینکا تو وہ فوراً اژدہا بنا، اور اس اژدہا نے ان کی ساری رسیوں کو جو سانپ بنی ہوئی تھی بظاہر ان ساری کو ایک ہی لقمے کے اندر نگلا اور فوراً ختم کر دیا۔ جادوگر ہکے بکے رہ گئے۔ اور ہمیشہ جس فیلڈ کا بندہ ہوگا وہ اپنی فیلڈ کو سمجھتا ہوگا۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، بلکہ جو جادوگر تھے وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ جادو کی کیا ہے، زیادہ سے زیادہ صرف شکل بدلتی ہے، ہم شکل بدلنے تک تو ان کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں، یعنی چھڑی تھی، رسی تھی، بظاہر ان کو انہوں نے سانپ دکھلا دیا، اتنا تو کر سکتے، لیکن اس سانپ کا بننے کے بعد کسی کو کھا جانا یہ نہیں ہو سکتا، یہ جادو میں نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ کوئی اور چیز ہے، یہ بات سمجھ چکے تھے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جادوگر نہیں ہے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تحقیق حق ثابت ہو گیا، حق واقع ہو گیا اور باطل ہو گئی وہ ساری کی ساری کاروائیاں جو وہ کرتے تھے۔ وہ بڑا ایک پلان بنا کر بیٹھے تھے، ہم فلاں کر دیں گے، ہمیں بادشاہ کی طرف سے تغمے ملیں گے، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ہم گوہر دکھائیں گے، اپنے اپنے گوہر دکھانے سے آج ہم جیت جائیں گے۔ لیکن ایک تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک وہ تدبیریں ہیں جو ہم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک وہ تدبیر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، اور اللہ کی تدبیر باقی ہر ایک شخص کی تدبیر سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ باطل ہو گئی ان کی ساری جو انہوں نے اپنی سوچیں رکھی ہوئی تھی۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، بس وہاں وہ مغلوب ہوئے، ہارے اور لوٹے ذلیل ہو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل کر کر ان کو واپسی لوٹایا۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو، اپنے پیغمبر کو، اپنی شریعت کو وہاں سے یوں سرخرو کیا اور لوگوں کے سامنے لائے اللہ تبارک و تعالیٰ
دعا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.